عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کے اندر اللہ نے جو بہت ساری اندرونی کیفیات رکھی ہیں، ان اندرونی کیفیات میں سے ایک کیفیت کو کہتے ہیں شوق اور ایک کیفیت کو کہتے ہیں خوف. شوق کے نتیجے میں آدمی کام کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور خوف کے نتیجے میں آدمی کام سے بچتا ہے. جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے قدم اٹھاتا ہے، تدبیریں جوڑتا ہے، اسباب جمع کرتا ہے کیونکہ کسی چیز کا شوق. اور جب کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو انسان اس سے بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اور بچتے بچتے اگر پھر وہ غلطی ہو جائے تو اور پریشان ہو جاتا ہے. خوف کا نتیجہ نکلتا ہے بچنا اور شوق کا نتیجہ نکلتا ہے انسان کو کرنا. یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا. انسانی کے اندر نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی یہ مزاج ہے کہ ان کے اندر بھی شوق بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے. مرغی کو شوق ہے دانے کا تو دانے کے پیچھے دوڑے گی، اور خوف ہے اس کو بلی سے تو اپنے آپ کو بچائے گی. پرندے کو جس چیز کا شوق ہے اس کے پیچھے جائے گا اور جس چیز کا خوف ہے اسے پیچھے ہٹے گا. تو گویا فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے شوق اور خوف. یہ جو خوف ہے، یہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ جس چیز سے خطرہ ہو اس کا انسان کو خوف ہوتا ہے. خطرہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ وہ چیز خطرناک ہے، یا اس وجہ سے ہے کہ کوئی مشکل صورتحال سامنے آئے گی، اس لیے انسان کو خوف ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ جو انسان کے اندر شوق بھی رکھا اور خوف بھی رکھا ہے، اس شوق اور خوف کو اللہ نے استعمال کرنا چاہا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے. اور وہ بڑا مقصد کیا ہے کہ شوق کی بنیاد پر تم اللہ کا حکم پورا کرو گے، اس کا نام ہے عبادت، اور خوف کی بنیاد پر تم اللہ کے ان حکموں سے بچو گے جن کے نتیجے میں تم گنہگار ہو جاؤ گے. تو گناہ سے بچنے کے لیے خوف اور عبادت کرنے کے لیے شوق. اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا تعارف کرایا. دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، ہر قسم کی نعمتیں دی، جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں تھا وہ بھی میں نے تمہیں عطا کیا. تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت تھی تم مجھ سے مانگ بھی نہیں سکتے تھے. تمہاری ضرورتوں کو میں جانتا تھا اور ان ضرورتوں کو میں نے پیدا بھی کیا، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے وسائل بھی مہیا کیے. تم کو تو نہیں معلوم تھا دنیا میں تمہیں آنکھ ہونی چاہیے تھی اور اس آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یہ سب تمہیں معلوم بھی نہیں تھا. میں نے تمہیں آنکھ بھی دی، آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت بھی دی. ایسے ہی جتنی ضرورتیں میں نے پیدا کی ہیں وہ ساری ضرورتیں پیدا بھی کی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے سورسز بھی میں نے تمہیں عطا کیے. یہ جتنا انسان سوچتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، سمجھتا رہے گا، اتنا اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا احسان مانے گا، پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہوگا. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں میں تمہاری نافرمانی پر کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے پھر قوموں کو تباہ کرنے کی ساری ڈیٹیلیں سنائی. قرآن میں جن قوموں پر عذاب آئے ان قوموں کے عذابوں کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے
کہ انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے، میں وہ غلطی نہیں کروں گا جس غلطی کے نتیجے میں فلاں قوم تباہ ہو گئی، مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ شانو ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ شانو دو تین طرح سے بیان کرتے ہیں، کبھی تو ایک ہی جگہ دونوں باتیں سمجھائیں گے، دیکھو میں نے تمہارے لیے مہربانیاں اس طرح سے کی اور میں اس طرح تباہ بھی کر سکتا ہوں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی خطرناک ہے، اگر میں بہت معاف کرنے والا ہوں تو میں تباہ بھی کر سکتا ہوں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے لوگوں کو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، اور اس میں حضور کو بیچ میں لایا، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ کہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک انداز میں بیان فرمایا کہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ شانو تمہیں دیکھ رہا ہے کون کس طرح کیا کرتا ہے، اور جس وقت چاہے گا تم کو دبوچ دے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہارا رب تمہیں گھات لگا کر دیکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب مرصاد کے ساتھ ہے۔ مرصاد کا مطلب ہوتا ہے ایسا، وہ تو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک انسان دیکھتا ہے کیا کیا غلطیاں کرے گا، میں برداشت کرتا رہوں گا، اور کسی بھی بات آ کر کے اس کا چھاپا مار کر کے تباہ کر دیں گے تو اس کو کہتے ہیں مرصاد۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب مرصاد کے ساتھ ہے، یعنی بالکل گھات لگا کر دیکھ رہا ہے، انتظار میں ہے، دیکھ رہا ہے کون کیا کرے گا، اور جب تک چاہے گا معاف کرتا رہے گا، اور اچانک پکڑ لے گا تم بچ نہیں پاؤ گے۔ پھر فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بھول گئے وہ سب جو میں نے بار بار سمجھایا تھا یہ غلطیاں مت کرو، یہ جرم مت کرو، جب بھول گئے تو کیا کرتا ہوں میں، راستہ کھول دیتا ہوں۔ فتحت علیہم ابواب السماء، آسمان و زمین کے راستے کھول دیتا ہوں، جو مرضی سو کرو، اور اس کے بعد اخذناہم بغتۃ، اچانک میں پکڑ لیتا ہوں، فاذا ھم مبلسون، پھر وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچ نہیں پائیں گے۔ یہ تو ہے ایک انداز اللہ تعالیٰ شانوں کے بیان کرنے کا۔ دوسرا انداز اللہ کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے حالات سناتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کو ہم نے ان نعمتوں سے نوازا، پھر ان کو میں نے نبی بھیجے، نبیوں نے ان کو اس طرح سے سمجھایا، جب وہ نہیں سدھرے تو عذاب یوں آیا اور کیسے تباہ کر دیا۔ قوم نوح کو اس طرح سے نبی نے سمجھایا، جب وہ نہیں سدھرے بعد میں میرا عذاب آیا تو کیسے تباہ ہو گئے۔ تو ایک ایک قوم کے حالات اور ان کے تباہ ہونے کے واقعات، یہ دراصل اللہ کی قدرت اسی غرض کے لیے تاکہ انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شان اس کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے کے اندر جب خوف پیدا ہو جاتا ہے، ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جن کے اندر اللہ کی خشیت آ گئی، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے تو میری طرف سے مغفرت ہی ہے۔ اب وہ چونکہ ڈرتے ہیں اور بچتے ہیں، اور ڈرتے ڈرتے اگر پھر غلطی ہو گئی تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ ڈر رہا تھا بیچارہ اور ڈرتے ڈرتے اسے غلطی ہو گئی۔ ان الذین، یا فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ شخص کہ جو اللہ سے ڈر رہا ہے اور ڈرتے ڈرتے زندگی گزار رہا ہے، اس کو ایک نہیں دو جنتیں میں عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا خوف آدمی کو کہاں پہنچا دیتا ہے، اس کی دو مثالیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر اگلی بات سمجھاؤں گا۔ اللہ کا خوف جب پیدا ہوتا ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور اس کی دو مثالیں عرض کرتا ہوں، ایک نبی کی مثال اور ایک صحابی کی مثال۔ نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عظیم الشان نبی تھے، اور کچھ خصوصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایسی ہیں دوسری کسی نبی میں نہیں ہیں، یہاں تک کہ وہ خصوصیات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نہیں ہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ سید النبیین، سید الانبیاء جو ہیں وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر وہ خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، وہ حضور کے اندر نہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہزاروں نبیوں کی باپ ہونے کی حیثیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی نبی نہیں بنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی، ان کا پوتا بھی نبی، ان کا پڑپوتا بھی نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام بھی انہی کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کا بیٹا، یوسف علیہ السلام بھی ان کے اولاد میں، یہاں تک کہ جتنے نبیوں کا تذکرہ ہم سنتے ہیں اکثر نبی حضرت ابراہیم کے نسل میں ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ابو الانبیاء واریہاں نبی المول۔ ایک بڑی عجیب خصوصیت ان کی یہ بھی ہے کہ
خانہ کعبہ اسی شخص نے تعمیر کیا، بیت المقدس اسی کے ذریعے سے تعمیر وجود میں آیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا سارا واقعہ قرآن نے ان کا بیان کیا کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے میرے کعبے کو تعمیر کیا۔ اللہ جل شانہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم کا امتحان بہت سخت لیا مگر یہ کامیاب ہو گیا، اور پورا کامیاب ہو گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس وقت میں نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس نے پورا امتحان پاس کیا، 100% نمبر۔ اب وہ امتحان کیا لیا تھا اللہ نے؟ وہ بہت مشکل امتحان، ان میں سے پہلا امتحان یہ کہ جس ملک میں وہ پیدا ہوا سارا ملک کفرستان تھا، سارا علاقہ کافروں کا تھا، بلکہ وہاں کا بادشاہ یہ کہتا تھا کہ میں کائنات کا رب ہوں، نمرود، اور اس کے جس گھر میں پیدا ہوئے وہ باپ بھی ان کا کافر تھا، کافر نہیں، وہ بت بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور ابراہیم جب کہتے ہیں یہ کام غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، تو اس کا باپ بھی پہلے کہتا تھا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا، میں تجھے رجم کر دوں گا، میں تجھے ذبح کر دوں گا، اور دھمکیاں دیتا تھا۔ اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام بہت نرم انداز میں اپنی بات کہتے تھے، ابا جان یہ تو غلط کر رہے ہیں آپ، ابا جان شیطان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ یہ سارا انداز قرآن میں بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے یا ابت لم تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ وہ وہاں سے کہتا تھا لارجمنک، میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ یہ کہتے تھے یا ابتی انی کا جاک من العلم، اے ابا جان میں تیرے پاس سچی بات لے کر کے آیا ہوں۔ وہ وہاں سے کہتا تھا مجھے ختم کر دوں گا۔ اس کا انداز یہ تھا، اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں پورے ملک میں پلان بنایا گیا کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ آگ جلائی گئی، اور جب وہ وقت آیا آگ میں پھینکے جانے کا، ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتہ حاضر ہوا، ہزار ہماری کوئی مدد، اور میں کوئی مدد نہیں، اللہ خود فیصلہ کریں گے میرے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بچنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خانوں خود ہی کریں گے، بچانے کی تدبیر بھی وہی کریں گے۔ نہ مجھے ہوا کی ضرورت، نہ مجھے پانی کی ضرورت، نہ آگ کو پانی سے بجھانا ہے، نہ فرشتوں کی۔ اللہ کو جلانا ہوگا تو میں جلوں گا، اللہ کو بچانا ہوگا تو اللہ بچائیں گے۔ بہرحال اس مرحلے سے بھی پار ہو گئے۔ آگ کو اللہ نے اچانک بجھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ پھر یہاں سے ہجرت کر کے نکلے ملک مصر سے گزر کر ملک شام۔ اولاد نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ شاہ نے بہت مختصر بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اگلی بات سمجھانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں اللہ نے بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اولاد عطا فرمائی اسماعیل علیہ السلام کی، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے حکم دیا اس ماں اسماعیل کو اور اس کے بچے کو یہاں سے نکالو اور اس ملک میں وہاں لے جا کر کے ڈال دو جہاں بظاہر زندہ رہنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ تو ملک شام سے ہزاروں میل کا پیدل سفر کر کے وہ پہنچے مکہ مکرمہ، اور جہاں مکہ مکرمہ میں حکم آیا تھا ان بچوں کو ڈال دو، وہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے کو رکھا، جہاں نہ کھانے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، نہ بیٹھنے کا انتظام، نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کیڑا مکوڑا، کچھ بھی وہاں نہیں، نہ درخت، نہ پتا، ریتشم موہ، نہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ اس جگہ کہا آپ کو یہاں رہنا ہے۔ اب رہنے کے لیے کچھ سورس تو چاہیے، کا کوئی سورس نہیں ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے۔ ایک تھیلے میں چند کھجوریں دے دی، ایک تھیلے میں چمڑے کے تھیلے میں تھوڑا سا پانی دے دیا، اور تو ابراہیم صاحب واپس نکل گئے۔ تو ڈال دیا یہاں۔ سالہ سال کے بعد آئے، اور سالہ سال کے بعد جب آئے ہیں تو اب کس سوچ کے ساتھ آئے ہوں گے کہ میں جا کر ان کو دیکھوں گا وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ بظاہر زندہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ زندہ رہنے کا وسائل ہی وہاں نہیں ہے، جہاں کھانا نہیں، پانی نہیں، گھر نہیں، مکان نہیں، کپڑا نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی بلا آئے گی تو بچانے والا کوئی نہیں ہے، ایک عورت ہے دودھ پیتا بچہ ہے، تو زندہ کیسے ہوں گے وہ؟ یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ساتھ میں نبی تھے، امید تھے کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہوگا۔ اور یہاں حضرت ہاجرہ سالہ سال انتظار کر رہی ہے، اس پہاڑ سے میرا شوہر گیا تھا، کبھی آئے گا بھی یا نہیں، اور آئے گا تو کب آئے گا کچھ پتہ نہیں۔ اب جب سالہ سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے ہوں گے، میرے بھائیوں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس وقت کی کیفیت کیا رہی ہوگی، کیسے سمجھیں گے؟ مطلب ایسا کو نا تصور کریں کہ اس وقت ہاجرہ کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اور ابراہیم کے دل کے جذبات کیا ہوں گے۔ بہرحال پہنچ گئے۔ اب پہنچنے کے بعد اب سواری پر آئے ہیں، اونٹ پر۔ جب پہنچے ہیں تو حضرت ہاجرہ نے کہا اتر جائیے، اینو تشریف تشریف اشیف چنا لو۔ کیا مطلب؟ کہا صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ سالہ سال کے بعد آئے ہیں دیکھنے کے لیے، اور اترنے کی اجازت نہیں ہے۔
اب ان کو تو اپنی ساری کہانیاں سنانی تھی نا، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، یہ زمزم کا پانی کیسے نکلا، ہم زندہ کیسے رہے ہیں، یہ ساری کہانیاں اور واقعات سنانے تھے، مگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اترنے کی اجازت نہیں، دیکھنے کی اجازت ہے، دیکھ کر کے واپس نکل گئے۔ یہ بولنا آسان ہے لیکن اسی کیفیت کو محسوس نہیں کر، چلے گئے۔ کئی سال کے بعد پھر آئے، اب آئے تو اب بیٹھنے کی اجازت ہے، بہرحال اترے بیٹھے، لیکن اللہ نے فرمایا ہاں اولاد ملی ہے آپ کو شوق کے ساتھ، اب ہمارا حکم اس بچے کو ذبح کر دو۔ تو آ گیا وہ حکم اور زیادہ مشکل۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے ذبح کرنے، مینا میں ذبح کرنے کا واقعہ پیش آ گیا، مجھے اس کو بھی تفصیل سے نہیں سمجھانا ہے، آگے دیکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اللہ کا فیصلہ ہوا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، بیٹا بچ جائے گا، تذکرہ قرآن میں ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، ہم نے یہی سے اعلان کیا ابراہیم تو نے اپنے خواب سچ کر دکھایا، جو حکم میں نے دیا تھا وہ تو نے پورا کر دیا۔ بہرحال بچ گئے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام۔ اب واپس آئے ہیں تو ابراہیم پھر واپس چلے گئے ملک شام۔ ملک شام سے کچھ عرصے کے بعد جب آئے ہیں، اب بچہ جوان ہے، اللہ نے فرمایا چلو خانہ کعبہ تعمیر کرو۔ اب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے ملک بیت المقدس، اور وہاں ان کا دوسرا بیٹا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، وہاں بیت المقدس تعمیر ہوا، اور اسی بیت المقدس کے قریب آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر آج بھی وہاں ہے، اور عجیب بات یہ ہے یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارا نبی تھا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا نبی تھا، اور ہم مسلمان کہتے ہیں ہمارا نبی۔ تینوں قومیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس شخص کا حال یہ ہو، جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اپنے بیٹے کو ذبح کیا، وطن قربان کیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر اللہ کا اتنا ہے، دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے مجھے رسوا مت کرنا۔ کس چیز پر رسوا کریں گے؟ ڈر کا عالم یہ ہے۔ میرے بھائیو، ہم سوچیں ہم کس عالم میں ہیں؟ جس نبی کا عظمتوں کا حال یہ ہے، اس نبی کے ڈر کا حال یہ ہے، اور وہ دعا قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، وہ دن جس دن نہ میری اولاد مجھے کوئی نفع، اولاد ان کے نبی، ان کی اولاد حضرت ہاجرہ، اس کا تذکرہ قرآن میں، اس کی دوسری اولاد حضرت سارہ، اس کا بیٹا اسماعیل، دوسرا بیٹا اسحاق، اور کہہ رہے ہیں کہیں کوئی اولاد نفع نہیں دے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس نے نہ مال کوئی نفع دے سکے گا نہ بیٹے نفع دے سکیں گے، اس دن مجھے یا اللہ رسوا مت کرنا۔ ایک منظر نمبر ایک ڈر کا، اور منظر نمبر دو کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو میرے بھائیوں سینکڑوں سال گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب سٹارٹ نہیں کریں گے۔ ہماری بہت بڑی کمی، بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ہم آخرت، محشر، قیامت بولتے تو ہیں لیکن جس طرح اس کو محسوس کرنا چاہیے اس طرح محسوس نہیں کرتے۔ ایسے ہی سمجھیں جیسے ہم سانپ بولتے ہیں، اور پلاسٹک کے سانپ بھی دیکھتے ہیں، اور کاغذ پر بھی سانپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن جو سانپ کا ڈر ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ جس دن سانپ آئے گا اس دن پتہ چلے گا۔ وہ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا۔ کتنا طویل؟ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک ابھی 10,000 سال نہیں ہوئے ہیں۔ 10,000 وری چنون کے بچ کتنا لمبا زمانہ لگتا ہے، تاریخ اتنی بڑی ہے۔ 10,000 سال ابھی نہیں ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، 10,000 سال سے کم ہی زمانہ گزرا ہے ہر آدم سے لے کر آج تک، اتنا لمبا زمانہ لگتا ہے۔ تو قیامت کے متعلق تو قرآن کہتا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ بہرحال سینکڑوں یا ہزاروں سال گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے۔ انسان بے انتہا تنگ آئیں گے، ننگا جسم، ننگے پاؤں، اوپر سے دھوپ، نیچے سے سخت زمین، بچنے کی جگہ نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، چلنا ہی چلنا ہے، جوتے کہیں نہیں ہیں اور کہیں سستانے کی جگہ نہیں ہے۔
پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ تنگ آ کر مرنا چاہیں گے، موت بھی نہیں آئے گی، اور سال ہر سال اسی طرح سے دھوپ میں کھڑے ننگے ہوں گے، لیکن کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا ہم ننگے ہیں، اور لوگ چاہیں گے موت ہی آ جاتے مگر موت بھی نہیں آئے گی۔ غرض یہ کہ ایسی پریشانی کے دور حال میں کہ اب اللہ تعالیٰ حساب ہی شروع کر دیتا، چاہے بعد میں جہنم میں ڈال دے مگر ید کساوس نہیں آ رہی، لیکن حساب بھی شروع نہیں ہوگا۔ سال ہر سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، آج کس کی حکومت ہے، لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ سال ہر سال انتظار ہوگا کہاں کیسے ورن بچ حکومت کرو دنیا میں، کوئی سانس بھی نہیں لے سکے گا۔ پھر تقریباً 70 سال یا 500 سال کے بعد اللہ کی طرف سے خود ہی اعلان ہوگا، آج تو میری حکومت ہے، آج کسی کی نہیں چلے گی۔ لمن الملک اليوم قرآن میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ للہ الواحد القہار۔ اس ایسی پریشانی کے عالم میں لوگ تنگ آ کر کے یہ کہیں گے کہ یہاں رہنا بڑا مشکل ہے، کھانے کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، پیاس میں تڑپ رہے ہیں، ننگا بدن ہے، پسینہ بھی چھوٹ رہا ہے، جوتے نہیں ہیں، کپڑا نہیں ہے، کہیں سایہ نہیں ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں کسی نبی سے درخواست کریں گے آپ چل کر خدا سے سفارش کرو، کم سے کم حساب تو شروع ہو جائے، اور حساب شروع ہونے کے بعد پھر یہ میں سیوت گھسونا ہے سو گیسی یہ میں جانتا ہوں سارے پھنسے ہوئے سارے بند ہیں، تو اس سفارش کرانے کے لیے نبیوں کے پاس جائیں گے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے آپ چل کر سفارش کریں، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میری ہمت نہیں ہے اللہ کے سامنے جانے کی، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ اور ابراہیم ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی انکار کریں گے، بخاری میں یہ حدیث ہے، آدم علیہ السلام بھی انکار کریں گے، نوح علیہ السلام انکار کریں گے۔ اللہ کے ڈر کا عالم یہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی عظمتیں اتنی زیادہ، اور دوسری طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈر اتنا ہے، کیا کہتے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون۔ یہ تو ایک نبی کی مثال تھی۔ اب صحابی کی مثال دیں۔ صحابہ میں سے سب سے اونچا درجہ کن صحابہ کا ہے؟ کہ ان 10 صحابہ کا ہے جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں فرمایا یہ جنتی ہیں۔ کیسے خوش قسمت انسان ہوں گے وہ جن کو دنیا میں کہا تو جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابہ جن کو دنیا میں ہی خوشخبری سنائی گئی کہ تم جنتی ہو۔ 10 صحابہ تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ ان 10 صحابہ میں سے 4 زیادہ افضل ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق، ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان 4 میں سے بھی سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، مگر ابوبکر صدیق کا تذکرہ نہیں، اس وقت حضرت عمر کا تذکرہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا شیطان بھی اس کے سائے سے ڈر جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا حق ان عمر کی زبان پر چلتا ہے۔ عمر وہ انسان ہیں جس نے رائے یہاں سے دی، حضرت آپ یہاں نماز پڑھیں، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، بعد میں اللہ نے وہی حکم دیا آپ یہاں نماز پڑھیں۔ حضرت عمر وہ انسان ہے جس نے تجویز پیش کی حضرت عورتوں کو پردہ ہونا چاہیے، بعد میں اللہ نے وہی آیت بھیج دی۔ حضرت عمر وہ انسان ہے جس نے اس زمانے کے کفر کی 2 بڑی طاقتوں کو توڑ دیا۔ اس زمانے کے سپر پاور طاقتیں 2 تھی، ایک قیصر اور ایک کسریٰ، ان دونوں طاقتوں کو ملیا میٹ کیا حضرت عمر نے۔ ایک طرف سے اتنی عظیم الشان شخصیت تھی، طاقت اتنی تھی، اور دوسری طرف سے سادہ اتنا تھے کہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، 21 کپڑے کے پیون لگے ہوئے تھے، اکو دج، آج ہے نا تصور تو کر اس کا انسان کہ 21 کپڑے اور طواف کر رہے ہیں، اور اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا حکمران وہی تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا حکمران جس کے قبضے میں دنیا کی آدھی دنیا تھی، اور اس حکمران کا عالم یہ تھا کہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور اس میں پیون لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، ٹھیک۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا حکم چلتا تھا دریاؤں پر بھی، پہاڑوں پر بھی، ہواؤں پر بھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں زلزلہ آنے لگا، حضرت عمر نے زمین کو درہ مار کر کے کہا تو کیسے ہلتی ہے؟ کیا عمر نے یہاں ظلم کیا کہ تو ہلنے لگی؟ زمین رک گئی۔ عمر نے ظلم کیا ہے زمین پر کہ تو زلزلہ آ گیا؟ کیوں آیا زلزلہ؟ میں تو انصاف کر رہا ہوں، تو زمین رک گئی۔ یہ وہ شخص ہے کہ دریا کے نام پر خط لکھا، دریا خشک ہو گیا تھا تو دریا چالو ہو گیا، دریا نیل، اور آج تک چل رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب مدینہ شریف میں خطبہ دے رہے تھے اور وہاں اعلان کرتے ہوئے کہا تھا ساریہ پہاڑ سے حملہ ہونے والا ہے، اور ساریہ جو ہے وہ ملک ایران میں تھے،
وہ شخص جس کے دور میں عراق میں اسلام داخل ہوا، ایران میں اسلام داخل ہوا، سارا سنٹرل ایشیا اسلام میں داخل ہوا، سارا نارتھ افریقہ اسلام میں داخل ہوا، مراکو تک اسلام پہنچا، مصر میں اسلام داخل ہوا، فلسطین میں اسلام داخل ہوا، یہ وہی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں عیسائیوں نے کہا تھا کہ ایک شخص ہے جس کا علامتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جب وہ آئے گا اس شان کے ساتھ آئے گا، اس کا نوکر سوار ہوگا اور وہ خود پیدل چل رہا ہوگا، ہم بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے، ٹھیک۔ اور جب کمانڈر کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب بیت المسجد داخل ہو گئے تو عیسائی پادری کتاب لے کر آیا، کہنے لگا یہ وہ شخص نہیں ہے جس شخص کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ہم کنجیاں دینے والے نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے کمانڈر تھے، انہوں نے کہا میں نہیں ہوں سربراہ تو عمر ہیں۔ پادریوں نے کہا اسی عمر کو بلا کر کے لاؤ، چنانچہ حضرت عمر خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں مدینہ شریف سے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، ٹھیک۔ اب کوئی دنیا کا دوسرا حکمران ہوگا پوری فوج لے کر کے چلتا، پوری بٹالین لے کر کے چلتا، اور ہر جگہ اطلاع پہنچتی حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ میں چلوں گا، میرے ساتھ ایک میرا غلام ہوگا اور ہم اس طرح سے چلیں گے کہ 1 کلومیٹر یا 1 میل میں سوار ہوں گا، غلام پیدل چلے گا، اور 1 کلومیٹر کے بعد پھر غلام سوار ہوگا، میں پیدل چلوں گا، دونوں اونٹ پر سوار ہو جائیں گے، اونٹ پر ظلم ہوگا، ہم ظلم نہیں کر سکتے۔ چلتے رہے پیدل، یہاں تک کہ آگے جہاں فوج تھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فوج کو لے کر کے استقبال کرنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر جب پہنچے ہیں، امیر المؤمنین عمر، ساری دنیا جس کے نام سے کانپ رہی تھی، ابو عبیدہ بن جراح استقبال کرنے کے لیے پوری فوج کے ساتھ آ گئے۔ اس کے بعد پھر ابو عبیدہ نے کہا حضرت یہ کپڑے کیا آپ نے پہنے ہیں؟ آپ عیسائیوں میں جا رہے ہیں، دنیا کی متمدن ترین قوم، ماڈرن قوم، ذرا یہ کپڑے بدل دیں۔ کہا ٹھیک ہے، اتارا وہ کرتا، دوسرا کرتا پہنا۔ کہنے لگا حضرت آپ ٹرک میں جا رہے ہیں، ٹرک تو نہیں تھا اس زمانے میں، آپ اونٹ پر جا رہے ہیں، اونٹ کی سواری آج کم سے کم چھوٹی گاڑی لے لیں، یعنی گھوڑے پر چلے۔ حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو بہرحال نیا کرتا پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جو ہی چند قدم چلے فوراً نہیں اترا، کہنے لگا ریٹو سے اپنے کپڑے لے لو، میرا وہی کرتا لاؤ، وہی پھٹا ہوا کرتا، اور تمہارا گھوڑا بھی واپس ہے، اور کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اپنے غلام کو لیا، کہنے لگا اکوٹے ہم چلیں گے۔ آگے انتظار کر رہے ہیں تمام عیسائی انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ آدمی جب آئے گا تو کس شان میں آئے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہونے کے قریب پہنچے تو دیکھا غلام کے سوار ہونے کا وقت آ گیا اور خود کے پیدل چلنے کا وقت آ گیا۔ دبا نمبر کے مطابق تجھے سوار ہونا ہے، مجھے اونٹ لے کر چلنا ہے۔ چنانچہ ہاتھ میں نکیل ہے، غلام سوار ہے، اور بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے۔ عیسائیوں نے کہا یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زمین کو درہ مار کر کے زمین کو روک دیا۔ بہرحال عظیم شان مقام تھا اس کا۔ اب دیکھیے اللہ کا ڈر، جب ان پر حملہ ہوا اور امام نماز پڑھاتے پڑھائے حملہ ہوا اور زخمی کر دیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ محرم کو مسلمان مناتے ہیں امام حسین کے نام سے، حالانکہ اسی محرم میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑا سانحہ تھا بمقابلے کربلا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کے دھوکے لگ گئے ہیں، کیا صاحب اگر کربلا نہ ہوتا تو اسلام ڈوب جاتا، غلط ہے یہ سب۔ اسلام نہ ڈوبنے والا تھا، کربلا ہوتا تب بھی اسلام زندہ، نہ ہوتا تب بھی اسلام زندہ۔ اسلام تو اللہ نے قیامت تک کے لیے دین بھیجا ہے، تو کربلا کے چھوٹے واقعے سے تھوڑا اسلام ڈوبنے والا تھا۔ یہ خیر وہ ایک الگ تفصیل ہے، وہ اس وقت سمجھانے کی نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یکم محرم کو ان پر حملہ ہوا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، چھرے ان کو مارے گئے تھے، اس کے بعد پھر ان کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ پہلے بے ہوش ہو گئے، پھر جب ہوش آیا انہوں نے پوچھا بھائی مجھ پر یہ حملہ کس نے کیا؟ یہ مسلمان تھا یا ایمان سے محروم؟ انہوں نے عرض کیا حضرت مسلمان نہیں تھا، یہ انسان محروم انسان تھا۔ کہا الحمدللہ کسی مسلمان کا ہاتھ مجھے قتل کرنے میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا عبداللہ تم حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اگر میری وفات ہو گئی تو میری تمنا ہے کہ میں دفن وہاں ہو جاؤں جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے۔ کہاں دفن تھے؟ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یعنی ان کا کمرہ ہے، یعنی مطلب گھر۔ اس حضرت عائشہ کے حجرے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر بنی، جس کو ہم کہتے ہیں روضہ اقدس۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی ان کی قبر بھی وہی بنی۔ حضرت عائشہ اسی حجرے میں ہیں۔ ادھر سے 2 قبریں ہیں، ایک حضرت عائشہ کے شوہر ہیں،
ایک حضرت عائشہ کے والد ہے اور ادھر سے حضرت عائشہ اسی کمرے میں رہتی ہیں. ٹھیک. جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے کہ مجھے ابا جان نے آپ کے پاس بھیجا اور درخواست انہوں نے کی ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں وہیں دفن ہو جاتا جہاں حضور اور حضرت ابوبکر صدیق مدفون ہیں. حضرت عائشہ نے کہا تھا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر عمر کا مقام بہت اونچا ہے، میں اپنے بجائے یہ جگہ عمر کو دے دیتی. جاؤ اطلاع کر دو کہ میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ کہا حجرہ جو ہے حضرت عائشہ کا ہے. عبداللہ واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد کہنے لگے ابا جان اللہ نے آپ کی تمنا پوری کر دی، آپ کی قبر اسی جگہ بنے گی. حضرت عمر نے کہا بھائی اس وقت میں امیر المومنین زندہ ہوں، کیا پتا ہے میرے حکومت کے رعب کی وجہ سے حضرت عائشہ دب گئی ہوں گی اور مروب ہو کر انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم انکار نہیں کر سکتے امیر المومنین ہیں، تو ہو سکتا ہے مرعوب ہو کر کے پریشر میں آ کر انہیں اجازت دی ہو، لہذا میں اجازت معتبر نہیں مانتا. جب میری جان نکل جائے گی میری لاش ہوگی، یہ لاش ان کے دروازے پہ لے جا کر رکھ دینا اور تب کہنا کہ اب امیر المومنین نہیں ہے، اب عمر ہے، اب امیر المومنین نہیں، اب لاش ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم اندر لے آئیں گے دفن کرنے کے لیے، اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو ہم لے جا کر وہاں قبرستان میں دفن کریں گے جہاں باقی تمام مسلمان دفن کیے جا رہے ہیں. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اطلاع حضرت عمر کو پہنچ گئی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں حضرت بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، آپ پر حملہ ہوا اور آپ پریشان ہیں. آپ کو کیا پریشانی؟ آپ نے ایمان قبول کیا، پھر ہجرت کی، پھر حضور کے ساتھ ہر جہاد میں شامل رہے، جنگ بدر میں بھی، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، کوئی سفر حضور کا ایسا نہیں جس میں آپ ساتھ نہ رہے ہوں. پھر حضور کے اخیر تک آپ حضور کے ساتھ ساتھ رہے اور حضور ہمیشہ آپ سے راضی رہے، ہمیشہ خوش رہے. پھر حضور کے بعد ابوبکر صدیق کو خلیفہ بننا تھا، آپ نے تجویز پیش کی اور آپ کے تجویز پیش کرنے پر ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے. پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وزیر کی طرح رہے اور قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام تو آپ نے کرایا. اس کے بعد پھر جب آپ خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد ملکوں میں آپ کے ذریعے سے اسلام داخل ہوا. آپ کو کیا پرواہ؟ پھر اللہ کے نبی نے آپ کو کہا جنتی ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کے متعلق بشارتیں فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے متعلق میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو آپ کو کیا پرواہ کسی چیز کی؟ یہ سارا سننے کے بعد حضرت عمر کہہ سکتے تھے، کیا کہہ سکتے تھے؟ ہاں میرے یہ کارنامے ہیں، میں نے ایمان قبول کیا، میں نے ہجرت کی، میں نے حضور کا ساتھ دیا، میں نے اتنے ملکوں میں اسلام داخل کیا، میں نے کہہ سکتے تھے. مگر جواب میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بھائیو وہ ہے سمجھنے کی بات. حضرت عمر نے کیا کہا؟ یہ بخاری میں ہے، جہاں پر جنازوں کا بیان ہے اور جنازوں کے بیان میں اخیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کا واقعہ نقل کیا اور پھر جنازے کا تذکرہ ہوا ہے. وہاں پر یہ حدیث امام بخاری نے نقل فرمائی جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرات آپ کو کیا فکر ہے، آپ کے تو اتنے بڑے کارنامے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب میں اس وقت فرمایا تھا اس کا ترجمہ اگر ہم یہاں کی زبان میں کریں گے، کشمیری زبان میں، تو ہم یوں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب میں کہا گوبرا بوز چی ونان چھک مین کارنام شرام کہین اگر اللہ تعالیٰ یلائت رائے تی چھکے نہیں مت. اگر اللہ نے ویسے ہی چھوڑ دیا تو وہ بھی اللہ کا فضل ہوگا ورنہ بچنے کی صورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھ سے فرمایا انعام کیا ڈھونڈنے آیا، بس شکر پڑھ میں نے چھوڑ دیا تجھے، اگر اللہ نے یہ کہا لا لکا انعام کچھ نہیں ولا علیکا سو پر شکر یالت روک، تو میں اس پر بھی اللہ کا شکر پڑھوں گا. یہ ہے ڈر کا عالم. جب یہ ڈر کا عالم پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر انسان کا حال کچھ اور ہو جاتا ہے. میرے بھائیو اس وقت ہم مسلمانوں میں جو بے شمار خامیاں اور خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس میں بدترین خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ خوف خدا دلوں سے نکل گیا. یہ خوف خدا دل سے نکل گیا، انسان بیٹھا ہوا ہے نماز نہیں پڑھے گا. یہ خوف خدا دل سے نکل گیا، یہ ماں باپ اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں. یہ خوف خدا دل سے نکل گیا، یہ حرام دولت کماتا ہے اور پرواہ کوئی نہیں. یہ خوف خدا دل سے نکل گیا، یہ یتیموں کا مال کھا جاتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ خوف خدا دل سے نکل گیا، وہ حرکتیں ایمان والے کرتے ہیں جس کا حرکت ان کو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے پورے سماج میں جو برائیوں کا سیلاب ہے، اس سیلاب کی بڑی وجہ یہ ہے خوف خدا دل سے نکل چکا ہے. ہم کو یاد ہی نہیں کہ ہم کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، ہم ذہن میں نہیں آتا اللہ ہم کو پکڑ کریں گے، بلکہ اس قدر بے خوفی ہو گئی ہے کہ
بہتوں کو تو یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچنا بھی ہے یا نہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ انسان کہتا ہے تو چون خدا کیا کرے. یہ بے خوفی کا عالم یہ ہے. اگر ایک انسان دوسرے سے کہتا ہے خدا بس خو سن، تو میں نے بوش چون خدا کیا کرے، تو یہ تو بے خوفی کا عالم. اللہ تعالیٰ شانو تو کہتے ہیں میری پکڑ بڑی سا خطرناک ہے. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے یا اللہ آپ کا غضب جب آئے گا میں اس کا مقابلہ کر نہیں سکوں گا، آپ کے غضب سے بچنے کی جگہ میرے پاس اگر تو آپ ہی کے پاس ہے، اپنے غضب سے آپ ہی مجھے بچا لیں، اور کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. حضور کے ڈر کا حال یہ ہے. حضور کا ڈر کا حال یہ ہے کہ ایک ایک دن میں 70 مرتبہ حضور کہتے تھے یا اللہ میری معافی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. ڈر کا حال یہ ہے کہ ذرا سی مدینے میں ہوا تیز چلی، حضور ڈر گئے کہیں خدا کا عذاب تو نہیں آ گیا، کیونکہ گناہ بہت زیادہ. صحابہ کا دور ہے، حضور کے نبی کا، اور حضور فرمایا کہیں عذاب تو نہیں آ گیا، فوراً وضو مسجد میں آ گئے یا اللہ معافی دے دیجئے، یا اللہ گناہ زیادہ ہو گئے معافی دے دیجئے. تو ڈر کا عالم یہ ہے. حضور رات بھر رو رہے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے لیٹے، فوراً اٹھ گئے. کہنے لگا عائشہ میں اللہ کے سامنے. اس کے بعد کہتے ہیں حضور کھڑے کھڑے نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے، میں دیکھتی رہی. پھر رکوع کیا مسلسل روتے رہے، میں دیکھتی رہی. پھر سجدہ کیا مسلسل روتے رہے، میں دیکھتی رہی. پھر دوسرے رکعت میں مسلسل روتے رہے، میں دیکھتی رہی. جب ایسی رات ساری گزر گئی میں نے کہا حضرت یہ حضرت عائشہ کا کمال ہے، ساری رات وہ دیکھتی رہی حضور کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو میں اللہ کا ڈر. حضرت عائشہ نے کہا آپ کے تو سارے گناہ معاف ہیں. کہاں سارے گناہ معاف ہیں، مگر اس کے باوجود پھر میں سوچتا ہوں چلو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس شکر میں رو. تو میرے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور جب یہ ڈر پیدا ہو جائے گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری حالت یہ ہوگی ہم جوانی میں ہوں گے وہ گناہ نہیں کریں گے جن گناہوں میں آج کا جوان پھنسا ہوا ہے. ہم دفتروں میں ہوں گے وہ جرائم نہیں کریں گے جو جرائم یہاں کے دفتروں میں ہوتے ہیں. ہم اللہ کا ڈر ہوگا تو دکانوں پر بیٹھ کر وہ گناہ نہیں کریں گے جو کسٹمروں کو لوٹنے کا گناہ کیا جاتا ہے. سڑا ہوا مال انسان بیچتا ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا کہ لگا ہے بہت شکر پاران خدایان کر میں یہ رہی. میں تو بس کیا یہ رہی تو مال اس خراب گمت مگر خریدار بنیو. نہیں معلوم کیا مال خراب ہوا تھا. اندازہ یہ ہے کہ چاول رہے ہوں گے وہ سڑ رہے تھے. اس کے بعد پھر دور دراز کے کسی علاقے کا گریز کا کوئی خریدار مل گیا، وہ سارا ٹرک کو خرید کر کے لے گیا. آگے جب وہ لوگوں کو بیچے گا وہ سڑا ہوا مال اور یہ خوش ہے خدائن سوز خریدار. اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کیا جرم کیا. اور اللہ کا ڈر اگر اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے برات نہ یہ چیز تو تام یہ تام نہیں، یہ پتہ جب تک مجھے پتہ نہ چلے یہ میرے لیے حلال ہے یا نہ ہے. اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے تو انسان کا حال یہ ہے آنا چاہیے مال چاہے حلال آئے چاہے حرام آئے. اس وقت ہمارے سماج میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میرے پاس جو پیسہ آ رہا ہے حلال آ رہا ہے کہ حرام، بس آنا چاہیے. کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ ہر آدمی کی چاہت ہوگی مال آنا چاہیے، مگر یہ نہیں دیکھے گا حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے. چنانچہ یہاں کے بزنس سیکٹر میں دیکھیں، یہاں کے ملازمتوں کے سیکٹر میں جا کر کے دیکھیں، پھر چاہے پرائیویٹ ملازم ہو چاہے گورنمنٹ کے ملازم ہو، چاہے یہاں کے مزدوریوں کے ہاں اور یہاں انڈسٹری میں جا کر کے ہر جگہ انسانوں کی چاہت یہ ہے کیا صاحب پیسہ زیادہ آنا چاہیے. اس کے لیے تگڑم کرنا پڑے، فراڈ کرنے پڑیں، دھوکے کرنے پڑیں، ملاوٹ کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہیں مگر پیسہ زیادہ آنا چاہیے. شالوں میں ملاوٹ کریں گے پیسہ زیادہ آنا چاہیے، میوے کی بھرائی میں ملاوٹ کرنا چاہیے کریں گے پیسہ زیادہ آنا چاہیے، ایکسپائر مال بیچیں گے پیسہ زیادہ آنا چاہیے. پیسہ حرام لینے کے لیے کمیشنوں کا ایک بہت بڑا کاروبار شروع ہو گیا ہے، ایسا خطرناک کاروبار کہ بس میں انسانوں کو لوٹ رہے ہیں اور پرواہ اس بات کی نہیں کچھ. ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آئے گا اسے معلوم ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود 10-20 ٹیسٹ کرائے گا کیوں تو کمیشن لینا ہے. اور بیچارہ پیشنٹ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ صاحب ڈاکٹر نے لکھ میں ٹیسٹ مہنگے ٹھیک نہیں آ رہی. وہ اپنی بیماری بھول جاتا ہے، اس کو اگلی بیماریوں کی پریشانی آئے گی کہ اب وہ ڈاکٹر نے لوگ میں یہ ٹیسٹ کر مہنگے ساری ٹیسٹ. اب بیچارہ وہ دعاؤں کراتا ہے لوگوں سے میں کرتے ہو دعا مہنگے میں ٹیسٹ ساری ٹھیک نہیں آ رہی. اب جب سارے ٹیسٹ ٹھیک نکل گئے ڈاکٹر کہتا ہے سوری کے اندر ٹھیک بل سے بھی اس کے بعد پھر دوائی لکھ کر کے دے گا. اس دوائی میں بھی کیا کرے گا اس کمپنی کی دوائی لکھے گا جس سے اس کو کمیشن لینا ہے. تو یہ جو ٹیسٹ کروائے بلا ضرورت کے
اور اس سے پیسے کمائیں، اور وہ جو اس کمپنیوں کی دوائی لکھی ہیں جن سے کمیشن لینا اور پیسے کمائیں، اس کو پرواہ ہی نہیں میں یہ حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں۔ یہاں تک کہ مجھے خود بتایا میڈیکل والوں نے، کہا کہ صاحب ڈاکٹر فلانا ہے، جی ہاں، کہتا اس کا حال یہ ہے کہ کمپنی والوں سے اس نے طے کر دیا کہ یہ دوائی میں تمہیں شام تک اتنی نکال دوں گا، بتاؤ کتنا ہے، 1 مہینے میں اتنا نکال دوں گا، جس کو سر میں درد اس کو بھی وہی دوائی، جس کو چوٹ لگ گئی اس کو بھی وہی بوتل، جس کو پیٹ میں درد ہے اس کو بھی وہی بوتل، ہر ایک کو وہ لکھ رہا ہے 1 بوتل، اور ادھر سے دوائی بیچنے والے کے ساتھ اگریمنٹ ہے، سٹاک ہے اصل پر موجود۔ اللہ کا خوف جب نکل جاتا ہے تو انسان یہ کرتا ہے، اللہ کا خوف دلوں سے نکل جاتا ہے، انسان باپ مر رہا ہے، بیٹا کہتا ہے گونڈبوز پہ چاندس کو اتاچو، اور اس کے بعد سب سے پہلے اس نے پاس بک پر قبضہ کر لیا کیونکہ دوسرا نہیں آنا چاہیے، وہ سارا کو ہڑپ کریں گے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی تو نہیں، پھر عدالتوں میں مقدمے چلیں گے، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے یہ ادھر کھینچتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ مجھ سے ڈرو، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، الم نہلک الاولین، کیا میں نے قوموں کو تباہ نہیں کیا ہے، تم کو بھی تباہ کر سکتا ہوں، ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین، جرم کرنے والوں کا میں یہی کر دیتا ہوں۔ انسان آج بیماریوں کا سیلاب ہے، اس سیلاب کی بڑی وجہ یہی ہے کہ صاحب حرام دولت لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو بیماریوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ اور حرام کمانے کا حال یہ ہے کہ بزنس سیکٹر میں جائیں گے تو وہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں، ملازمتوں میں جائیں گے تو وہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں، مزدوریاں کریں گے تو وہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں، انڈسٹری میں جائیں گے وہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے فون کیا، میں کہتا ہوں دعا بخصوص بیمار، میں تو بس اللہ تعالیٰ کے نہیں صحت، میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا صاحب انتڑیوں میں انفیکشن ہو گیا۔ کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا جی میں نے رشتے لائے تھے کہیں سے، اوپر سے وہ رشتے تھے، اندر سے آٹا تھا، اب وہ جو میں نے کھایا تو بیمار ہو گیا، اور مہمان تھا وہ بھی بیمار ہو گیا۔ یہ ہے اندر سے آٹا اوپر سے رشتے۔ مجھے ایک شخص نے فون کیا، کہنے لگا جی بیٹی کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، ساتھ میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو اسے معاف کروں، کیا صاحب میں نے مرے ہوئے مرغے بیچے، مرے ہوئے مرغے سال میں بیچتا رہا، اور لوگوں کو کھلاتے رہے وہ مرے ہوئے مرغے، کیونکہ جب مرغے مر جاتے تھے ہڑتال کی وجہ سے ٹرکوں میں مرغے بند رہتے تھے، راستہ خراب ہوتا تھا، جموں سے مرغے آتے تھے وہ ٹرک میں مر جاتے تھے، ہم یہاں وادی میں لا کر کے ان کے گردنیں کاٹ کر ان کے وہ تیریں نکال کر پھر بیچتے رہے اور بیچتے رہے، وہ جو پیسہ کمایا اس کا نتیجہ نکلا ایک ہی بیٹی تھی، اس کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، انسان کیا کیا کرتا ہے۔ اسی سے نگر شہر کے اندر ایک شخص کے بارے میں ہمارے ایک کشمیری کو پتا چلا، جو کشمیری باہر، ہمارے کشمیری لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو کشمیریوں کا بڑا درد رہتا ہے، ایک کشمیری کیا اس بنا، یہ شخص آیا ہے یہاں، اس نے دیکھا یہاں بہت لوگ یتیم ہو گئے، ان یتیموں کا کیا ہوگا، تو اس آدمی کے ساتھ اس نے کانٹیکٹ کیا، میں تو ببوز تو ایشو کہتا ہوں یتیم خان چلاؤ، دبن آئے سے چلاؤ، دبن ہے بدیمان نظر۔ اب آیا یہ شخص، تب نا ٹھیک ہے ایشو، میں سمجھو تو اس سے ملاقات کی، میں چاہتا تھا وہ آپ کا یتیم خانہ دیکھوں گا کہاں، کہا لگا بالکل ٹھیک ہے، بس میں آپ کو جس دن فون کروں گا اس دن آپ آ جائیں۔ یتیم خان جو مگر تجن بچے نا، اب اس نے کیا کیا، اب بچے دکھانے ہیں اسے، وہ کہاں سے لائے گا، گیا دوسرے یتیم خانے کے پاس اور وہاں جا کر پوچھا حالات کیا ہیں، بچے کتنے ہیں، خرچہ چل رہا ہے یا نہیں، پیسے کتنے آ رہے ہیں، ساری باتیں کرنے کے بعد کہا اسے سوچن یتیم بچے من کر رہا دعوت کن دو، تو بنا ٹھیک چھو، اب ان بچوں کے دعوت کر کے لایا اپنے، ٹھیک اپنے یہاں لایا، بہت اچھی دعوت کا انتظام کیا، اس کو فون کیا ول سے نظر دی، اب وہ آیا ہے دیکھنے کے لیے، اس نے دیکھا بچے ہیں، ان کو بہت اچھا کھانا دیا جا رہا ہے، ہر بچے کے ساتھ میں کھانے کے ساتھ میں ایک جو ہے زومدہ ڈابتش بروٹ کا، وہ بہت خوش ہو گیا، بہت خوش ہونے کے بعد اسے چیک بک نکالا، چیک کاٹ کر کے اس کو دیا، اسے یتیم بچے وہاں پہنچایا، چیک اپنے جیب میں ڈالا۔ یہ سب کیا ہے؟ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، تو یتیم بچوں کے نام پر انسان کھا رہا ہے اور اس طرح سے لوٹتا۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ایمان والوں کا، جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو گناہوں سے بچنا پھر آسان ہے، پھر انسان کو کسی پولیس کی ضرورت نہیں، پھر کسی اینٹی کرپشن ادارے کی ضرورت نہیں، پھر کسی اس ادارے کی ضرورت نہیں ہے جو ادارہ خود ہی مجرموں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر سب سے بڑی طاقت ہے انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے۔ چنانچہ یہیں جموں و کشمیر میں ایک میڈیکل کالج کے اندر ایک لڑکے نے کلمہ پڑھا، اور جب اس نے کلمہ پڑھا مجھے یاد ہے
کہ جب وہ آیا تھا مسلمان بننے کے لیے، اسے پوچھا گیا آپ کیوں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا جناب دنیا میں اچھی زندگی انسان تبھی گزارے گا جب وہ جرموں سے بچے گا، اور جرموں سے بچنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں سوائے اوپر والے کے ڈر کے۔ ساتھ میں کہتا تھا، کہنے لگا مورتی سے میں کیا ڈروں گا، وہ تو میں اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی، وہ تو مکھی کو نہیں ہٹا سکتی، اس سے مجھے کیا ڈر لگے گا۔ کہا اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، گناہ جرم سے بچنا، اور گندے کاموں سے بچنے کے لیے مورتی کا کوئی ڈر نہیں، پولیس کا کوئی ڈر نہیں، اس کو میں 10 روپے دوں گا جو چاہے میں کروں گا۔ ایک ہی چیز ہے خدا کا ڈر، وہ خدا کا ڈر مجھے ملے گا اسلام قبول کر کے، لہذا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اس کو بتایا گیا کہ آپ کچھ دیر انتظار کرو، سوچو۔ کیا لگا جی کئی مہینے ہو گئے سوچتے ہوئے، اب اور کتنا مجھے سوچنا ہے؟ میں نے بتایا اور ابھی انتظار کریں اور سوچیں۔ ٹھیک، بہرحال رات کا 2 بجے کا ٹائم تھا، اس کو بلایا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ کھڑا ہو گیا، کشمیری لڑکے جو وہاں میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے ان کو کہتا ہے اب میں تمہیں دکھاؤں گا مسلمان کیسا ہوتا ہے، تمہارے جرموں والی زندگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، کہتا تم جو زندگی گزار رہے ہو میں دکھاؤں گا مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ اور میں سارے، اس کے بعد اس کی حالت یہ کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بچے کا، اور وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ جو لڑکا کشمیری بائک چلا رہا تھا وہ گانے گا رہا تھا، اور وہ پیچھے والا جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ، ٹھیک، وہ ذکر کر رہا تھا، دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی زبان سے گانا چل رہا تھا، اس کی زبان سے ذکر چل رہا تھا، اور جب اس کی وفات ہو گئی تو زبان پر کلمہ طیبہ کا ذکر تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں اب تمہیں دکھاؤں گا میری زندگی کیسی گزر رہی، چنانچہ پاک صاف زندگی گزری۔ اس سے جب کہتے ہیں اسلام اتنا سخت نہیں ہے تو وہ جواب میں کہتا تھا مسلمانوں کو اسلام گھر کی چیز ہے، جو مرضی سو کریں، ہم نے تو بڑی محنت سے اسلام قبول کیا ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، سارے گناہوں سے بچ کر کے میں دکھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے اس کے بعد پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، یہ اپنے کیریکٹر کی بھی حفاظت کرتا ہے، ورنہ بہت مشکل تنہائی میں آپ کہیں ایک نوجوان لڑکا کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ ملتا ہے، اللہ کا ڈر ہوگا بچ جائے گا، اور اللہ کا ڈر نہیں ہوگا گناہ میں مبتلا ہوگا۔ دفتر میں ایک انسان کو رشوت دی جا رہی ہے، اللہ کا ڈر ہوگا بچ جائے گا، اور اللہ کا ڈر نہیں ہوگا کھائے گا اور کہے گا وشو پتس تو اب کرو۔ انسان 10 کے دن کو تگڑم سکھاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں کمرے میں چٹکے نہیں لگا کر کے انسان گندی چیزیں دیکھتے گا، گندی ویب سائٹوں پر جا کر کے، اللہ کا ڈر ہوگا اپنے آپ کو بچائے گا، ڈر نہیں ہوگا جو چاہے گا سو کرے گا۔ اور اب کہے گا میں یاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم انسانوں سے ڈرتے ہو، وہ کیا کریں گے تمہیں؟ میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، مجھ سے بچ نہیں سکتے، تم جہاں رہو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اینما کنتم، جہاں تم رہو گے تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے دل کے اندر جو خیال آتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ للہ ما، شاہانہ انداز میں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری کائنات میں نے بنائی، میں اس کو چلا رہا ہوں۔ وَإِن تُخْفُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل کے اندر کوئی چیز چھپاؤ گے میں اس کا بھی حساب لوں گا۔ دل کے اندر تمہارے دل میں خیال آ گیا میں اس کا بھی حساب لوں گا۔ اور جب صحابہ نے یہ سنا تو گھبرا گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہے، ہمارے دل میں کبھی برا خیال آتا ہے، ہم چاہتے ہیں یہ برا خیال نہ آئے پھر بھی آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس پر بھی حساب ہوگا، ہم تو نہیں بچ پاتے۔ پھر جب ڈر پیدا ہو گیا تو اللہ نے دوسری آیت بھیجی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تم گھبراؤ مت، جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس کا میں حساب نہیں لوں گا۔ خوف خدا بہت بڑی چیز ہے، یہ خوف خدا پیدا کر لیں۔ حرام دولت کمانے سے بچنا آسان، حرام راستوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان، جوانی میں گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، نیکیوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا آسان ہوگا۔ ہاتھ میں حرام پیسہ آ گیا، اس حرام پیسے کو انسان استعمال نہیں کرے گا اگر اللہ کا ڈر ہوگا، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے تو پھر وراثتیں لوگ تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ اور کیا کیا میں نے کئی مرتبہ واقعہ سنایا ہوگا، پھر سناتا ہوں۔ کسی لڑکے نے مجھے فون پر کہا، کہنے لگا جی میں نے سنڈے مارکیٹ سے جیکٹ خریدا تھا، اور جیکٹ خریدنے کے بعد میں جب گھر لے کر کے آیا اس کے جیبوں میں دیکھا تو ایک جیب کے اندر سے $2000 نکلے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ $2000 میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ اس کو کس نے مجبور کیا؟ یہی ہے، اگر یہ میرے لیے حرام ہوگا اور میں نے استعمال کر لیا تو قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا۔ اس لیے وہ پوچھتا ہے جناب مجھے یہ بتائیں یہ جو سنڈے مارکیٹ میں نے جیکٹ خریدا ہے اور اس میں $2000 نکلے ہیں، یہ $2000 میرے لیے حلال ہیں یا حرام؟ مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا یہ $2000 کتنی رقم بنے گی۔ بعد میں ایک بھائی سے میں نے حساب کرایا، کہنے لگے تو بہت بڑی رقم بن گئی، 1 لاکھ روپے سے زیادہ، 1.5 پونے 2 لاکھ روپے بنے گا یہ $2000۔ اس لڑکے کو کون مجبور کر رہا ہے کہ میں پوچھوں گا کہ صاحب یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ اللہ کا ڈر۔
یہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے، اور یہ سوچ کر اللہ ہر وقت کہتا ہے تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، عالم الغیب والشہادہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، میرے وہ بندے جو تنہائیوں میں ہیں، کسی کا ڈر نہیں ہے، میرا ڈر وہاں بھی ان کو ہے۔ اس لیے یا اللہ آپ مجھے، نماز کا ایک اہم ترین عمل یہ بھی ہے کیا، نماز میں تم تصور کرو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تصور جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، پھر یہ تصور تمہاری زندگی کے دوسرے میدانوں میں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کی جماعت مدینے کے ایک جنگل سے گزر رہی تھی، وہاں ایک آدمی جو ہے وہ بکریاں چلا رہا تھا، اور چونکہ بکریوں کی سے بہت خدمت کی تھی کہ بکریاں بڑی تر و تازہ تھی، ایک صحابی نزدیک گئے آزمانے کے لیے، کہنے لگے یار ایک بکری لاؤ، ذبح کریں گے، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے۔ اس نے کہا یہ بکریاں تو عبداللہ بن عمر کی ہیں۔ صحابی نے کہا تو عبداللہ بن عمر تھوڑا یہاں ہے، وہ مدینے میں ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگا کیا جواب دو گے؟ یہ کہنا بھیڑیا ایک بکری کھا گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر کو کہوں گا بھیڑیا بکری کھا گیا، اور عبداللہ بن عمر کے رب کو کیا کہوں گا؟ صحابی نے کہا جب تک یہ اللہ کا خوف موجود ہوگا یہاں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ واقعہ یہی ہے کہ جب حدیثوں میں بھی واقع آتا ہے، چھوٹی کتابوں میں بھی واقع آتا ہے، کیا واقع آتا ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بارش ہو گئی، گفا کے اندر بیٹھ گئے، اوپر سے چٹان آ کے بیٹھ گئی اور وہ چٹان ہل نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی ایک ہی شکل ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اپنا کوئی نیک عمل پیش کر کے، اور جب نیک عمل پیش کرنے کے لیے آئے تو دوسرے والے نے کیا کہا کہ یا اللہ آپ کو معلوم ہے مجھے اپنی چچیری بہن کا عشق ہو گیا تھا، میں اس کو گناہ کرانا چاہتا تھا، اس نے مانا نہیں، اس نے کہا نہیں پیسے لاؤ، پھر میں نے 100 دینار لائے، 100 دینار ہوئے 100 پاؤنڈ، وہ 100 دینار لا کر اس کو دے دیے، اور اس کے بعد پھر جب اس نے کہا ٹھیک ہے وہ گناہ کریں گے، جب میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس نے کہا او اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور جو ہی اس نے جملہ کہا مجھے ڈر پیدا ہو گیا اور میں فوراً دور ہو گیا، یا اللہ اگر وہ ڈر آپ کو پسند آ گیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دیجئے، تو چٹان نیچے آ گئی واقعتاً۔ اور کشمیر کی تاریخ میں میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، مورخ حسن نے لکھا، کہنے لگا کہاں یہاں ایک کسی مسجد کا امام تھا یا مسجد کا کوئی نوجوان تھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا اور غیر شادی شدہ تھا، ایک محلے کی ایک عورت نے اس کو اپنے گھر میں بلایا، اس عورت کا شوہر کہیں سفر میں گیا ہوا تھا، اس نوجوان کو اپنے گھر میں بلایا، اور بلانے کے بعد جب اس عورت نے ظاہر کیا گناہ کی بات، اور لڑکا پہلے سمجھ نہیں پایا، جب اس کو لگا کہ یہ تو مجھے گناہ کرانا چاہتی ہے تو اس نے بچنے کی کوئی سبیل نہیں سمجھی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے جو آپ کہتی ہیں وہ میں کروں گا، لیکن بعد میں پہلے کچھ پانی پیوں گا، کچھ اور کروں گا۔ اس کے بعد پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچن میں گیا اور کچن میں چھری نکال کر کے اپنی پیشاب کی جگہ کو ایسے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد آیا کمرے میں، کہنے لگا جی بتائیے اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا اب کیا کرنا، اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو اب یہ بھی کرنا ہے۔ مورخ حسن نے تاریخ حسن میں اس واقعے کو لکھا ہے، جو لوگ مطالعہ کرنا چاہیں مطالعہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے گا۔ اللہ کا ڈر جب ہوتا ہے انسان تنہائیوں میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، گناہ کو بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، ہر وقت جانتا ہے، اے میرے بندہ تم مجھ سے چھپ نہیں سکو گے، یستخفون من الناس، تم لوگوں سے چھپنا چاہتے ہو، مجھ سے تو چھپ نہیں سکتے، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، لوگ کیا کریں گے، مجھ سے ڈرو، تم لوگوں سے کہتے ہو میں سن کہاں وہ چھاں، اور میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، میں نے تم کو پیدا کیا، تمہارے دل کے اندر جو خیالات ابھرتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُكَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کوئی کام کرو گے، اس کام کے کرنے کا جس وقت تم نے ارادہ کیا اس وقت بھی مجھے معلوم تھا تم کیا کرنے ہو، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، اس لیے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، اور جب کسی کام کو کرنے کا مرحلہ ہے فوراً کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آنکھوں کی لائٹ چھین سکتا ہے، اور میں نے دیکھا ایک آدمی کی لائٹ چھینتے ہوئے، ہم یہاں علاقے میں گئے تھے ٹنگمرگ علاقے میں، اور وہاں بیان کرنے کے بعد عشاء کے بعد جب بیٹھے ایک 22-24 سال کے لڑکے کو پکڑ کر کے لایا گیا اور سامنے بٹھایا، میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا جس لڑکے کی اچانک لائٹ چلی گئی، اب کیا کریں گے؟ کہنے لگا بچپن سے جو اندھا ہوتا ہے وہ تو اس نے اپنا سٹائل بنا چکا ہوتا ہے وہ چلنے کا، اس کی اچانک لائٹ چلی گئی، کیا کرے گا یہ؟ تو میں نے پوچھا کیا کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر وہ لڑکے باہر نکل گئے، یہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا مینن گناہن سزا، کیا گناہوں کا سزا؟ کہنے لگا میں غسل خانے میں جاتا تھا، وہاں میں نے شیشہ توڑا تھا، اس شیشے سے میں دیکھتا تھا ہمسائے کی غسل خانے کے اندر ہمسایوں کی عورتیں نہاتی تھی، میں وہاں سے دیکھتا رہتا تھا، اس کی سزا لگ گئی۔ مسجد کے غسل خانے کا شیشہ توڑ کر وہاں سے دیکھتا تھا، پڑوسیوں کے ہاں غسل خانے میں ان کے مستورات جب غسل خانے میں جاتی تھی یہ وہاں سے دیکھتا تھا ان کو، اس کی سزا لگ گئی۔
اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. یہ مت ہم نے بہت کیا کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، کہتا ہے میں موقع دیتا ہوں، کب تک کرو گے، کب تک کرو گے، اور جب میں پکڑ لوں گا تم بچ نہیں پاؤ گے. پھر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر نیکیاں چھوٹیں گی نہیں اور گناہ کے لیے ہمت نہیں ہوگی. اور اس نفس کو اللہ کا ڈر اگر آ جاتا ہے پھر نفس کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے. اللہ جل شانہ ہماری حالت درست فرمائے، ہم کو اپنا ڈر نصیب فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، اپنا استحضار عطا فرمائے، اور ویسی زندگی ہمیں نصیب فرمائے جس زندگی میں اللہ فرمائے تم مجھ سے ڈرتے تھے، گناہوں کو تم نے چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا میرے ڈر کی وجہ سے، میں تم کو نیکیوں کی لذت عطا کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف.